اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتابہ الکریم سورۃ البقرہ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 243-43 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيديه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورہ بقرہ مقصد بیان 4 مسائل کا: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. جس طرح سورت کے مقاصد 4 ہیں ویسے سورت کے حصے 4 ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک ہے جس میں توحید کا بیان تھا، اور یہ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل تھا. پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک تھا، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک تھا، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 100 تک. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 176 تک، 101 سے 176 تک، جس میں اثبات رسالت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تھا، ثبوت تھا. اور پھر آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک جو چپٹر ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا. اور پھر آخری حصہ آیت نمبر 254 سے لے کر 254 سے لے کر 286 تک ہے. ہم آخری تیسرے حصے میں لگے ہوئے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، جس کو القتال فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں
قتال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، زبان سے، تلوار سے، ٹھیک ہے، تو بالید، بالسیف، ہر طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو یہ حصہ جو تیسرا حصہ ہے القتال فی سبیل اللہ، اس میں ہم نے پڑھا کہ ابتدائی منزل جہاد کی، ابتدائی منزل کے لیے جہاد کی 3 منازل ہیں۔ ابتدائی منزل یعنی میدان جہاد سے میں جانے سے پہلے مجاہد کو کیا کرنا چاہیے، ایک ابتدائی منزل ہوتی ہے، ایک درمیانی منزل ہوتی ہے اور ایک انتہائی منزل۔ درمیانی منزل کہتے ہیں میدان جہاد کے اندر جب اتر جائے مجاہد تو پھر کیا کرے گا، اور انتہائی منزل کیا ہے کہ جب فتح یاب ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ابتدائی منزل کی اس حصے میں سورہ بقرہ کے اندر تیسرا حصہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، القتال فی سبیل اللہ بھی جسے کہتے ہیں، اس حصے میں جو پہلا حصہ جہاد کا ذکر ہے، پہلی منزل ابتدائی منزل، اور اس ابتدائی منزل کے لیے 3 باتوں کا ذکر ہے، مجاہد کی ٹریننگ، ٹھیک ہے، ملک کی اصلاح کے قانون اور گھر کی اصلاح کی۔ تو ہم نے مجاہد کی ٹریننگ کے لیے آیت نمبر 177 سے 10 صفات پڑھی تھی۔ 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا اور 5 کا عمل کے ساتھ۔ اگر 5 عقیدے میں آ جائیں تو بزدلی دور ہو جائے گی، اور 5 عمل میں آ جائیں تو سستی دور ہو جائے گی، کیونکہ سستی ہر برائی کی کا جڑ ہے۔ پھر ملک کی اصلاح کے 4 قوانین پڑھے، پھر گھر کی اصلاح کے 18 قوانین پڑھے جو آیت نمبر 215 سے 215 سے 242، 215 سے 242 تک بیان ہوئے، اور ان احکام پر اگر آپ عمل کرو گے تو کھرے مجاہد بنو گے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے آپ کا گھر، آپ کا ملک، آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اگر یہ گھر کے قانون نہیں کیے، آپ نے عمل میں نہیں لائے، تو آپ یہ شکایت کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ معاشرہ خراب ہے، ملک خراب ہے، بادشاہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 243 میں یہ جو آیات ہیں یہ تنویر ہیں، یہ روشنی ہے اس پر کہ جب تمہارے مجاہد کی ٹریننگ ہو گئی، ملک کی اصلاح ہو گئی، جب تمہارا گھرانہ ٹھیک ہو گیا تو اب جہاد کرو، یعنی یہاں ترغیب دیتا ہے جہاد کو۔ یہ بطور تنویر کے یہ آیات آئیں جہاد کے مسئلے پر، یعنی روشنی کے طور پر، اور ترغیب الجہاد بھی ہے بڑے عجیب طریقے سے۔ دیکھیں، میرا طریقہ ہے بیان جو میرا اساتذہ کرام کا ہے کہ پہلے ان آیات کا خلاصہ بیان کر دو، بس پھر تو ترجمہ ہے، پھر تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ جب بیان کر دو تو اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے اور بیان کرنا بھی۔ اب اس سے پہلے جتنا ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ، اور اب جو آج کی ہم نے آیات پڑھی ہیں 243 سے 243 سے 249 249 تک جو ہم نے آیات پڑھی، اب ان کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترغیب الجہاد کی بڑے عجیب طریقے سے متقاصلین کو، اور زجر کے ساتھ ہے جہاد کی ترغیب، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بزدلی اور سستی دونوں رکاوٹیں ہیں جہاد کے لیے، تو اس پر ایک قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بزدلی کا بھی اور سستی کا بھی، کہ مرنے سے وہ ڈر رہے تھے اور جہاد میں سستی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ سستی کر رہے تھے بغیر جہاد کو ان پر لے آئے۔ موت سے ڈر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صاف میدان پر ان پر موت طاری کی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کوئی پیغمبر، ہم نے پیچھے یہود کے واقعے میں پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، تو کوئی پیغمبر تھا وہاں پر، اور اس کے ذریعے اللہ نے ان کو بتایا کہ اب کوئی پیغمبر جہاں وہاں پر یا کسی اور طریقے سے اللہ نے انہیں بتایا کہ تم موت سے ڈر رہے تھے، اور یہ پیغام پہنچایا کہ موت سے تو بچنا ہے ہی نہیں، تم کہیں بھی ہو موت تو تم کو گھیر کر رکھے گی، ٹھیک ہے۔ تو جہاد اگر یہ اس لیے نہیں کرتے کہ مر جائیں گے، تو موت سے اگر بچاؤ کا طریقہ تم کو معلوم ہے تو مت کرو، ٹھیک ہے، بے شک پھر جہاد مت کرو۔ موت سے اگر تم بچ سکتے ہو تو بے شک جہاد نہ کرو، لیکن اگر دیکھو تو حقیقت یہ ہے موت تم کو گھر کے اندر بھی آ سکتی ہے، تم گھر کے اندر بھی اس سے نہیں بچ سکتے، چاہے تم کتنے بڑے بڑے قلعوں میں خود کو بند کر کے رکھ لو یا زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، کوئی ایسی وہ جو بکرے بنا لیتے ہیں نا، وہ جو زیر زمین خندقیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تم وہ خندقیں بھی بنا لو تو تم اس میں بیٹھ جاؤ، لیکن موت اگر تمہیں آنی ہوگی تو وہاں پر بھی آئے گی، تو پھر کیوں جہاد نہیں کرتے؟ تو یہ اس کے لیے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، دوسری قوموں میں سے کچھ سست قسم کے لوگ تھے یا بزدل قسم کے لوگ تھے، تو ترغیب اللہ رب العزت دیتے ہیں جہاد کی متقاصلین کو زجر دینے کے ساتھ، اور
یہ بطور تنویر لائے گزرے حصے پر بھی، ٹھیک ہے نا. تو اب آیت نمبر 243 میں تنویر مسابقہ پر بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو موت جہاد میں نہیں ہے، کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے اور میں نے ان کو ویسے ہی مروا دیا. مطلب یہ کہ جہاد سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، موت تو ویسے بھی آنی جانی چیز ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 244 میں تھا تیسرے حصے کا دعویٰ دوسری دفعہ لائے، وقاتلوا فی سبیل اللہ. دیکھیں متوجہ ہو جائیں اور یہ رائٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو اس کے ساتھ پوائنٹس ہیں، آیت نمبر 43 میں کیا تھا، آیت نمبر 44 میں کیا تھا، یعنی 243 میں کیا تھا، اب 244 میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں خلاصہ بیان کر رہی ہوں اور پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 244 میں ہے تیسرے حصے کا دعویٰ القتال وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مار دو یا مارے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جہاد کرو. پھر آیت نمبر 245 میں ترغیب الی الانفاق ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جہاد اور انفاق لازم اور منظور ہیں. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے جب تک آپ اپنا پیسہ نہیں لگاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، چاہے وہ آپ کی جان ہو چاہے وہ آپ کا مال ہو، جہاد ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جان لگانے کے لیے بھی جب میدان جہاد میں لڑنے کے لیے اترو گے تو تمہیں ذرا بختر چاہیے ہوگی، تلوار چاہیے ہوگی، گھوڑا چاہیے ہوگا، آج کے دور میں ٹینک چاہیے ہوگا، بندوق چاہیے ہوگی. تو وہ سب کہاں سے آئے گا؟ انفاق کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 246 میں ایک واقعہ ذکر کیا بطور مثال کے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، امیر کی اطاعت کیوں نہیں کی تھی، کہاں نہیں کی تھی، کیسے نہیں کی تھی، اس مسئلے پر. اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ جہاد پر. ٹھیک ہے، جہاد کے لیے امیر کی بہت ضرورت ہے، امیر کا ہونا جہاد کے لیے ضروری ہے. اور دوسری بات امیر کی اطاعت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں پر بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ شرکیات اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ نے ان کی طاقت ان سے لے لی اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ان پر ظالم کو مسلط کر دیا. جیسے کہ آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ظالم ان پر مسلط. اگر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ہماری اللہ رب العزت سے دوستی نہ کرنے پر ہے. ایک دفعہ حضرت بہلول تھے تو وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ہارون رشید گزرے نے پوچھا یا کوئی اور ان سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ اے بہلول یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ نہ بازار میں تھے، سوری. ایک دفعہ بیچ بازار میں حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ہارون رشید اس وقت کے دور کے بادشاہ، تو نے پوچھا کہ بھائی تم یہاں اس بیچ بازار میں کیا کر رہا ہو؟ کہتا ہے میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں. تو نے کہا یہ تو مجذوب سر ہے، ویسے ہی بس بول رہے ہیں. کہتے ہیں میں اللہ سے لوگوں کی دوستی کروا رہا ہوں لیکن لوگ مان نہیں رہے. پھر ایک دفعہ گزر ہوا قبرستان سے تو دیکھا حضرت بہلول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا اے بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اب میں اللہ سے بندے کی دوستی کرا رہا ہوں، اب اللہ نہیں مان رہا. ظاہر ہے جب آپ قبر میں چلے جاؤ گے آپ کے عمل نامہ بند ہو جائے گا. جب انسان پہ موت آ جاتی ہے نا، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو نامہ عمل بند ہو جاتا ہے. پھر جب انسان قبر میں جاتا ہے تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. پھر وہاں موقع یا مہلت نہیں ملتی. یہی جو ہم دنیا میں ہے نا تو یہاں اللہ سے دوستی کر لیں، لیکن ابھی اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹائم نہیں ملتا، خلاف شریعت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ہندوؤں کو برا بلا، یہودیوں کو برا بلا، عیسائیوں کو برا بلا. اور اپنے اعمال کا کیا حال ہے؟ جس کسی کو بھی بولو کہ بھائی شادی غم سنت کے مطابق کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو، اپنی زندگی کا صبح شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو. لیکن نہیں، اب ان کو کہا ہم کوئی بیکورڈ ہیں، یہ تو کون سا زمانے جاہلیت کی باتیں کریں، اور یہ اپنا دین ہمیں مت سکھاؤ، ہمیں بھی پتہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، ہم نے بھی اتنے عمرے اور حج کیے ہیں. دیکھیں حج اور عمروں پر ہوتا تو بیت اللہ کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 32 ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بیت اللہ کے اندر نمازیں میرے نزدیک تالیاں اور سیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ابو جہل کے 53 حج اس کے منہ پر مارے اور وہ جہنم ہی ٹھہرایا گیا. حج اور عمرے اور نمازیں اور حاجیوں کی خدمتیں اور زکوٰۃ اور اللہ کے نام کا دینا وہ بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ اپنے بتوں کو بھی خوش کرتے تھے. آج ہم بھی کہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں خفا مت ہو، حالات ہمارے یہی ہیں، لوگ کیا کہیں گے.
وہ تو پھر بتوں کو پوچھتے تھے یہ تو زندہ ان کے خدا ہے، انہوں نے اللہ کے آگے، اللہ حی القیوم ہے، یہ اس زندہ اور جاوید رب کے آگے اس کی مخلوق انسان کو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دور آیا نا بیچ میں کہ لوگوں نے زیارتوں کو خدا بنا دیا، ہاں کہ یہ بابا مجھے بدری پیخ بشی، ہاں یہ بابا مجھے ٹکر مار دے گا اگر میں نے اس بابا کی قبر کے چڑھاوے نہ چڑھائے جو میں نے دیکھے، جو نیاز دیکھیں۔ نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی، انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نظر نیاز یہ تحریمات میں آتا ہے، اللہ نے جو چیز حرام قرار دی اس کو حرام ٹھہراؤ، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا اپنے آپ پر اس کو حرام مت ٹھہراؤ۔ جیسے کہ پچھلی قوموں میں یا ہندوؤں میں ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں نہیں کھاتے، پیاز لہسن وغیرہ، کہ اس سے شراب ملتا ہے، ہاں تو ان کو بھی شراب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں اور کہتے ہیں باباؤں کے نام کی نظر نیاز۔ اور نظر نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں ہے۔ چڑھاوے جو چڑھانے ہیں وہ اللہ کے نام کے، اللہ کے نام کے اوپر خیر خیرات سب کچھ کرو، یہ دیگیں یہ سب کچھ تقسیم کرو، غریب غربا کو کھلاؤ، لیکن اللہ کے نام پر۔ یہ جانور ذبح کرتے ہو، یہ ذبیحے کرتے ہو اللہ کے نام پر، اگر غیر اللہ کے نام لیا گیا کسی بھی چیز پر وہ حرام ہے بے شک۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات پڑھ کے تم اس کو ذبح کرو، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھو اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں خفا مت ہوں، بالکل بھی اس بات پہ خفا مت ہوں، لیکن ہم نے بھی دور جاہلیت گزارا ہے، زمانہ جاہلیت گزارا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے قرآن جوانی میں دے دیا۔ حق اور باطل، ہاں عمل قرآن ابھی بھی ہے، مشکل ابھی بھی ہے۔ ابھی میں نے جو نئی جگہ پہ موو کیا ہے، میرے پاس جو بھی قرآن والے آتے ہیں ہر غریب کا یہی رونا ہے کہ دیکھیں اب ہم پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن عمل قرآن دے، عمل ڈیر قرآن دے، صرف سبق ہو۔ میں نے کہا سب جگہ پر مشکل ہے، سب کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف کھڑے کر دیے جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارا دن جو قرآن نہیں پڑھ رہا یہ ہم پر جادو کر رہا ہے، یہ تم پر جادو کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے جادو کر رہے ہیں، ہاں یہ قرآن جادو ہو گیا کیونکہ ناشنا ہو گیا نا، لوگوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، غلافوں میں ڈال کے مٹی کر کے رکھ دیا تو یہ ناشنا ہو گیا۔ دیکھیں بہت دکھ کی بات ہے، میں پھر چلی جاؤں گی اس دکھ میں، تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیلی تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے خلاف جب کرنا شروع کر دیا نا، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، تو پھر ان پر اللہ رب العزت نے زوال لایا، ان پر ظالم حکمران مسلط ہوا جس نے ان کے بیوی بچوں کو ان سے قبضہ کیا، ان کے بچے مار دیے، ان کے بوڑھوں کو ذلیل و رسوا کیا، ان کے مال متاع لے لیے، ان کی بیویوں کی عزتیں لوٹی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یا اللہ کوئی پیغمبر دے، ٹھیک ہے، ان میں سے پیغمبری کا سلسلہ بھی، اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس لوگوں پہ رحمت ہے اور پیغمبر تو رحمت ہے۔ تو پھر جب انہوں نے آہ گزاری کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر توقع فوقتاً پیغمبر آتے تھے مگر یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ وقت میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی آہ گزاری سنی اور ان میں شمول نام کے ایک پیغمبر آئے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں جہاد کا جو ہے، ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے اور ہمارے لیے اللہ رب اور ان سے کہا کہ بھئی ہمارے امیر مقرر کرو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جہاد نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ ان کو معلوم تھا اپنی قوم کا، قوم نے کہا کیوں نہیں کریں گے، جی ہمارے بچے ہم سے جدا ہو گئے، ہم سے ہمارا ملک لے لیا گیا، دوسرے کافروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا تو ویسے بھی بہت فائدہ ہے، کیوں نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس حضرت شموئیل جو پیغمبر اللہ رب العزت نے اس وقت ان پر نازل فرمائے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے امیر مقرر کرتا ہوں۔ پھر امیر مقرر کیا حضرت جالوت کو، ٹھیک ہے۔ یہ بطور برات کے لیے بھی تھا، بطور استقلال کے لیے بھی تھا، یہ ان کا امتحان تھا، اور ایک آیت میں یہ واقعہ مختصراً بیان ہوا ہے۔ اب آیت نمبر پھر آگے چل کر 247 میں پھر اس کے اوپر تفصیلاً ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، یعنی امیر تمہارا مقرر ہے، اس کا حکم تم نے ہر حالت میں ماننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہر حالت میں نہیں مانتے۔ دیکھیں آیت نمبر 246 میں ان لوگوں کا واقعہ جن نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، اشارہ اس طرف کہ دیکھو وہ ایک اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے، اور اشارہ اس طرف کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاد بغیر امیر کے نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے. اور امیر، لیکن امیر کا ہے امیر بادشاہ جس کو بھی امیر کا کے بیان کے لیے ضروری کیا ہے کہ دیکھیں امیر قرآن و سنت کے مطابق ہو. وہ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہو تو دیکھیں آپ اس کے لیے اس کا حکم ماننا آپ کے لیے ایسا ہے جیسے رب کا حکم. اگر آپ نے حکم نہیں مانا تو گنہگار ٹھہرائے جاؤ گے. تو یہاں امیر کا بیان کیا، پیغمبر نے ان کے لیے امیر مقرر کیا اور انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کے پاس قانون نہیں ہے. پہلے تو یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کم نسل ہے. حضرت جالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک تو نے کہا کہ یہ کم نسل ہے، یہ ہمارے نسل کا نہیں ہے. تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کو میں نے نہیں چنا، اس کو اللہ رب العزت نے چنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور امیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی نسل یا خوبصورتی، ٹھیک ہے، بلکہ امیر کی شرائط یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ ہو، چنا ہوا. ٹھیک ہے، اور دوسری اس کی صرف یہ ہو کہ اس کے پاس علم ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے پاس ہمت ہو، وہ بہادر ہو. ٹھیک ہے، بہرحال امیر مقرر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس قانون نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ قانون بھی مل جائے گا، صندوق آ جائے گا اور اس میں تورات وغیرہ ہوں گے. خیر سارے اعتراضات ختم ہو گئے تو امیر نے اعلان کیا کہ چلو. تو امیر کے ساتھ 80,000 کا لشکر روانہ ہوا. مفسرین لکھتے ہیں کہ 80,000 کا ایک لشکر جرار بہت بڑا لشکر تھا، کیونکہ امیر تو امیر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو چنا تھا. اس میں علم بھی تھا اور اس میں بہادری بھی تھی. یہ کوئی ایسا ویسا آدمی تو تھا نہیں، یہ تو ایک صحیح پرفیکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا کہ جس سے بہت بڑا کام لینا تھا. اللہ رب یہ بہادر بھی تھا، یہ علم بھی اس کے پاس تھا. اور جب دیکھا اس نے کہ بھئی یہ اتنا بڑا لشکر میرے ساتھ جا رہا ہے، تو دیکھیں جیسے ہمارے اساتذہ ہیں زیادہ شاگردوں پہ خوش نہیں ہوتے. میں خود زیادہ شاگردوں پہ خوش میں نہیں ہوں کہ میرے سے شاگرد زیادہ ہوں، مگر میں اس پہ ضرور خوش ہوں اپنے اساتذہ کرام کی طرح کہ بھئی ایک ہو نیک ہو. الحمدللہ میری وہ جو کلاسز ہیں کوئی لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، سووں کی تعداد نہیں ہے، گنے چنے لوگ ہیں، لیکن مخلصین کا گروہ ہے. میرے رشتہ داری مخلصین کے گروہ کی ہے. ٹھیک ہے، میرے دوست مخلصین کے گروہ ہیں. لوگ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں میں سب کی دوست ہوں. ٹھیک ہے، میں سب کی رشتہ دار ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا رشتہ دار، اپنا دوست، اپنا ہمدرد اس کو مانتی ہوں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا ہے، جو میرے ساتھ اس بات پہ میرا مذاق نہیں اڑاتا کہ ہاں تم نے ناپ کیوں چھپایا، تم نے منہ کیوں چھپایا، تم نے برقع کیوں پہنا ہے، جو شاعر اللہ کی بےعزتی کر. دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی اس پردے کے اوپر آیات نازل ہیں. ٹھیک ہے نا، جگہ بہ جگہ. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. میں ازواج مطہرات سے اونچی نہیں ہوں، میں صحابیات سے اونچی نہیں ہوں. اور جو میرے رب کے قانون کو بدلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلے گا اور پھر اس کا مذاق اڑائے گا، ایک تو تم نے بدل لیا. دیکھو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ آپ کیوں پردہ نہیں کرتے، آپ کیوں اپنے سر کو نہیں ڈھکتے، آپ اپنے منہ کو کیوں نہیں چھپاتے، یا آپ روڈ پر کھڑے ہو کر بھائی گھر کے اندر آ کر بات کیوں نہیں ہو سکتی کہ یہ بڑا اچھا وہ ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی موت مرگ ہو تو جا کے جی سارے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. روڈ پہ جی تعزیتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ غریب فقیر لوگ کوئی بھی نہیں ہیں، جو ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگ سارے ہر جگہ پر کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر طریقے سے دعا ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، خوشی کی مبارکبادیاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے کہ وہ جیسے ایک زمانے میں بازار اللہ معاف کر اللہ بچا کے رکھیں، بازار حسن کے لوگوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جا کے بازار میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا یہ بہت سخت لفظ ہیں، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں نا یہ قرآن نے یہ سوچ دی. ہماری دادی بھی کہتی ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی نا تو کہتی پیسہ گنوں کے پاس بھی آ جاتا ہے، تو ہم ہنس پڑتے تھے. ہم کہتے تھے اب پیسہ بھی ہمارا جرم ہے. کبھی کوئی بات مطلب بڑوں کی باتوں میں اس وقت انسان کو ہنسی آتی ہے، مگر اب ہم سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہماری دادی کہتی تھی جوانی جب کھوتی پر بھی آتی تو وہ دولتیاں مارتی ہے. حقیقت ہے یہ جب جو جوانوں کا گروپ شروع میں میرے پاس آتا ہے نا، ینگ بچوں کا، ٹین ایجرز کا، تو یہ جب قرآن کے آگے بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ اور ان کی وہ جو حرکتیں جو باتیں شروع دن کی پہلے دن کی، میں اپنی خود ہے یہی حالت تھی. تو بس یہی ہوتا تھا کہ بھئی اب دعوت دی گئی، اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے ڈر لگتا تھا. لیکن وہاں جا کے حرکتیں وہی ہوتی تھیں، وہ جوانی کھوتے پر جو آئی ہوتی ہے وہ دولتیاں مار رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، گدھے کی جوانی ہے، گدھی کی جوانی والی مثال انسان کی ہوتی ہے اس جوانی میں. ٹھیک ہے نا. لیکن وقت ہے پھر انسان کو جب آپ قرآن کے آگے بیٹھتے ہیں تو پھر جھکتے چلے جاتے ہیں، جھکتے چلے جاتے ہیں، جھکتے پھر جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ ہر چیز کو غور کرتے ہیں.
کہ یار یہ خوشی اور غم کے لیے جب ہم اتنے سو کالڈ ماڈرن نہیں ہوئے تھے، سو کالڈ ترقی یافتہ نہیں ہوئے تھے، تب بھی گاؤں گلی کوچوں میں حجرے تھے، مرد حجروں میں بیٹھتے تھے، بیٹھیں تھیں، عورتوں کے اپنے زنان خانے ہوتے تھے جس میں وہاں پر خوشی غم کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بلکہ ڈیلی بیسس پر اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو ہر روز کوئی اچھی نصیحت ہی ملتی تھی، اور دل کے بوجھ کم ہوتے تھے تو کسی کو کینسر نہیں ہوتا تھا، کوئی ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا تھا، کسی کو ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اللہ بھی وہی ہے، اس کا قانون بھی وہی ہے، آپ اپنی فضا کو صاف پاک اور صاف کر لیں۔ دیکھیں گندی فضا تو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں نا، جہاں آلودہ فضا ہوگی وہاں بیماریاں زیادہ ہوں گی، تو فضا آلودہ ہو تو بیماریاں ہوں گی، اور اگر آپ کی روح آلودہ ہو تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ جسمانی بیماریاں آپ کو فضائی آلودگی سے لگتی ہیں تو روحانی بیماریاں آپ کا روح ختم نہیں ہو جائے گی۔ اللہ نے روح کے علاج، اور یہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام کو بھی دیکھتی ہوں کتنی بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ قرآن کے آگے بالکل گھنٹوں کے بیان پہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہماری دادی گلباجی کتنی بہت بیماریوں میں ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے وہ بیماریوں کا پورا کارخانہ ہے، لیکن جب وہ قرآن کے آگے بیٹھتی ہیں اور جب وہ بیان شروع کرتی ہیں تو ان کی جو بیان انداز بیان کے آگے ہم تاب نہیں لا سکتے، ورنہ دیکھا جائے تو وہ غریب اتنی جسمانی طور پر بیمار اور وہ کمزور ہیں مگر روحانی طور پر وہ اتنی اسٹرانگ ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ان بیماریوں کے ساتھ وہ فائٹ کیسے کرتی ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔ جب وہ قرآن کے آگے کوئی یقین نہیں کرے گا، اور اگر آپ ان کے ایکس ریز اور ان کی رپورٹس دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا تو یہ زندہ کیسے ہیں، یہ بیٹھی کیسی ہیں، کوئی مانے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور باقی اساتذہ، ٹھیک ہے، اور یہ امتحان قرآن والوں کے لیے آتا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نیک لوگوں کے لیے امتحانات ہیں، ٹھیک ہے نا، جب یہ بیماریاں، لیکن بد لوگوں کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں؟ سزا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ساتھ معاملے کیے، ولیوں کے ساتھ میں معاملے کیے، یہ اللہ رب العزت انسان کے لیے، دیکھیں پیغمبروں پر بھی امتحان آتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ جہاد ایک امتحان ہے، اسی لیے جب امیر مقرر ہوا تو امیر نے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، بلکہ وہ سمجھ گیا کہ اس میں گندے لوگ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ایسے حالات میں ہر کوئی کہتا ہے میں جہاد کرتا ہوں اور میں جہاد کرتا ہوں، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے نا، جب اس کی کوئی مشکل اس پر آئی ہوئی، مصیبت آئی ہوئی، کوئی جس کو کہتے ہیں دم پھنسی بھی ہو، تو یہ انسان بڑا ناشکر ہے، لیکن جیسی اس کی وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو یہ پھر نافرمانی پہ آ جاتا ہے، یہ اس وقت تو بڑا بڑھ چڑھ کر سینے چڑھاتا ہے کہ میں جہاد کروں گا، میں جہاد، کیونکہ اللہ رب العزت نے سالم کو چنا تھا، اس امیر کو چننا تھا، یہ دین کا عالم بھی تھا، تو اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو جو 80,000 کا لشکر تھا کہ دوستو جہاد تو کریں گے مگر ایک امتحان میں کروں گا آپ کا، جو اس امتحان میں پاس ہو گیا وہ جائے گا، جہاد کو سب نہیں جائیں گے بلکہ یہ امتحان ہے، اگر اس امتحان میں جو پاس ہوا وہ جائے گا اور جو نہیں پاس ہوا وہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک نہر آئے گی جس میں آپ کا امتحان یہ ہے کہ آگے چل کر ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر میں سے جس نے ڈٹ کر پانی پیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اگر وہ پانی کے امتحان میں ناکام ہوا تو آگے بھی ناکام ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں وہ پیچھے روزے کا بیان بھی تھا نا اسی باب کے اندر، وہ اس لیے تھا کہ جب انسان، دیکھیں بھوک پیاس مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکے، وہ کنٹرول کر سکے۔ دیکھیں یہ جو بچے جب اسکول کالج میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو یہ سارا دن منہ باندھ کے بیچارے نہیں بیٹھے، گھر میں تو ہوتے ہیں ماما چائے، ماما دودھ، ماما مطلب کچھ بھی تھوڑی تھوڑی، ماما بھوک لگی ہے، ماما بھوک لگی ہے، ماما بھوک لگی ہے، لیکن یہی تھی آج کل تو بیچارے بچوں پر ظلم ہے، 3 سال کا اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، میں نے خود یہ ظلم دونوں بچوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کی معافی دے، ٹھیک ہے۔ 3 سال کا بچہ وہ اپنا بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن آج کا ہمارا جوان اگر آپ اس کو 2 چیزوں کے لیے بازار بھیج دیں، وہ سب گرمی ہے، مت بھیجے میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام ہو، گرمی ہے سردی ہے، ان کو لگتی ہے ہمارے جوانوں کو، یہ کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی جسمانی دونوں بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ قرآن سے۔ تو یہاں ہمیں یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ جو بھوک اور پیاس کے امتحان کو پاس کر لے وہ مخلصین ہیں، ٹھیک ہے۔
کیونکہ دیکھیں اگر وہ پانی کے امتحان میں ناکام ہوا تو وہ آگے بھی ناکام ہوگا، اگر اس امتحان میں پاس ہوا تو وہ چل سکتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کتنی عجیب کتاب ہے، دیکھو یہ جو ہمارے لیے بیچ میں روزے کا جو حکم لایا، جہاد کے مضمون میں روزے کا حکم کیوں لایا کہ مجاہد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کر سکے، کہ اگر پانی روٹی کا انتظام نہ بھی ہو تو وہ جہاد کر سکے۔ دیکھیں یہ رمضان اسی لیے ہے، جو ہم اب تک آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو رمضان کے 30 روزے ہم پر جو فرض ہیں یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر ایسا وقت آ جائے جہاد کے دنوں میں تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں۔ تو پیغمبر بھی ان کے ہر امتحان نے بھی ان پر امتحان کیا پیٹ کا، تو جو آدمی پیٹ کے امتحان میں فیل ہو جائے تو یاد رکھو وہ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتا۔ جو شخص پیٹ کا درد بھوک برداشت نہیں کر سکتا وہ جہاد نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ جہاد کے باب میں رمضان کا ذکر لائے کہ رمضان میں رمضان کے ساتھ عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ رمضان میں ان کو بھی بھوک پیاس کی عادت پڑ جائے گی۔ اب جب دیکھیں جالوت نکل گئے ان سے تو کہا کہ اللہ امتحان لیتا ہے تمہارا ایک نہر کے ساتھ، دیکھو اب ان کو لیا اپنے لشکر کو اور نکل گئے میدان جہاد کے لیے۔ تو انہوں نے ان لوگوں میں کھرا اور کھوٹا پہچاننے کے لیے امیر نے ان سے امتحان لیا۔ امیر دیکھیں امتحان امیر لے رہا ہے اور نسبت اللہ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ امتحان لیتا ہے تمہارا ایک نہر کے ساتھ۔ دیکھو امتحان کون لے رہا ہے اور نسبت کس کو ہے؟ امتحان امیر لے رہا ہے اور نسبت اللہ کو، کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، امتحان خود کر رہا ہے اور نسبت اللہ کو کیوں؟ یعنی امیر کا حکم ایسا ہے جیسے اللہ کا حکم جو شرعی امیر ہو، ٹھیک ہے۔ شرعی امیر کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ آج اگر آپ کا حاکم ہے، آپ کا بادشاہ ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی بات کے خلاف بالکل نہ چاہو، ورنہ ملک کبھی نہیں چل سکتا، اس میں فساد ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب امیر مقرر کرو، بادشاہ مقرر کرو، ملک کا حکمران مقرر کرو تو اس میں یہ صفات دیکھو۔ کون سی صفات؟ ایک تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، چنو اس کو قرآن و سنت کے مطابق، پھر اس میں علم بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہادر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو امیر کا حکم دیکھیں امتحان خود کر رہا ہے اور نسبت اللہ کو، یعنی امیر کا حکم ایسا ہے جیسے اللہ کا حکم جو شرعی امیر ہو۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ میں امتحان لے رہا ہوں، بلکہ کہا اللہ امتحان لیتا ہے۔ انی مبتلیکم نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ ان اللہ مبتلیکم، اور اس میں امیر کو طریقہ بتایا کہ امیر صاحب اپنے شاگردوں پر امتحان کرتے رہا کرو تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے، یہ نہیں کہ نرم نرم باتیں کرو اور بھیڑیں بناؤ۔ ہمیں بھیڑ نہیں بنانے، ہمیں شیر بنانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیروں والا کام کرنے کا اس میں حوصلہ ہو، ایسے ساتھی بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ پتہ چلے آپ ان سے امتحان لیتے رہو تاکہ یہ بھیڑیں ان میں کون ہے اور شیر ان میں کون ہے، تاکہ بھیڑوں کو آپ ان سے الگ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم ہر امیر کے لیے ہے، یہ ہر استاذ کے لیے ہے کہ اپنے شاگردوں کو جو ہے نا آزماتے رہو۔ اب کیا ہے آیت نمبر 243 میں ترغیب الجہاد۔ اب آ جاتے ہیں، آپ سے رہ گیا لفظی ترجمہ اور دو لفظی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین، اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں، الذین خرجوا من دیارہم، انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الفن، ہزاروں تھے، حذر الموت، ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بیان ترغیب الجہاد ہے، لیکن متکاسرین کو ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب جہاد کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا موت کے ڈر سے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے جہاد کے لیے نکلے تو ہم مارے جائیں گے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 130 جہاد کیے اور موت نہیں آئی، جہاد میں موت نہیں آئی، وہ نہ مرے تو اپنی موت۔ اسی طرح دیکھیں خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار تھے، جب ان پر موت آئی تو وہ بہت افسوس کرتے اور کہا کہ جا کے کہہ دو ان کفار سے کہ اگر موت میدان جہاد میں ہوتی تو میں جہاد میں مارا جاتا، لیکن دیکھو موت مجھے بستر پر آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ میدان جہاد میں مر جائیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان کو ارمان تھا کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر ہیں اور شہادت کا ارمان کرتے ہیں، شہادت اتنا بلند رتبہ ہے۔
دیکھیں یہاں یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جہاد اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اللہ کے طریقے بتائے ہوئے سے تم چلو گے تو اللہ رب العزت تمہیں عزت مند کر دے گا، ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 244 میں کیا ہے؟ اب یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والی ذات ہے. اب دیکھیں یہاں 244 میں دعویٰ اس صورت کا دوبارہ ذکر ہے. پہلی دفعہ یہ دعویٰ کہاں تھا؟ آیت نمبر 190 میں تھا، اور دعویٰ صورت کا کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. 190 ذرا دیکھیں دعویٰ اس صورت کا پہلی دفعہ القتال فی سبیل اللہ یا وقاتلوا فی سبیل اللہ. اللہ رب العزت کہتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں، الذین، اور وہ لوگ، یقاتلونکم، جو آپ سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو، ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یحب المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کے ساتھ. حد سے، دیکھیں جہاد میں بھی ہے کہ حد سے باہر نہ نکلو، ٹھیک ہے، حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا. اب کیا ہے 245 آیات میں یہاں پر ترغیب الی الانفاق ہے، ترغیب الی الانفاق ہے کہ اللہ